الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبوۃ بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امۃ بعد امہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين الرجل آتاه الله مالا فسلطه على علقته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه۔ حضرات محترم، آج ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مقدس مطہر مہینے میں یہاں پر جمع ہے۔ ادارہ تعلیمات شریعہ، علم حدیث، علم نبوت، علم قرآن، علم دین، اس کا ایک درست اور صحیح تعارف ہماری نسل کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ یہ ماہانہ ہمارا درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، اور جس بڑی خوشی ہوئی مجھے، ابھی گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کی کافی تعداد رمضان المبارک کی ان ساعات میں ہمارے اس دینی پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اور بہت بڑا اعتماد ہے آپ خواتین کا بھی اور آپ مرد حضرات کا بھی، کہ جو ہماری دعوت پر، آواز پر، لبیک پر، بلانے پر ہمارے اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں۔ پچھلے سال مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام نہیں کیا تھا کہ دیگر دینی کام وہ کافی اور زیادہ بھی چل رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، لیکن اس سال ہم نے پختہ ارادہ کیا کہ یہ سال کے 12 پروگرام پورے مکمل کرنے ہیں، کوئی مہینہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور تاکہ تسلسل کے ساتھ دین کا یہ تعارف یہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ چونکہ یہ عنوان ہے ہمارا علم نبوت کا، عنوان ہے علم حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کے خطابات کا، آپ کی گفتگو کا، کیونکہ باقی خطیبوں کی تقریریں تو ہم سنتے ہی ہیں، اللہ کے نبی کی تقریر سنیں، آپ کے ارشادات کو حرز جان بنائیں، ان کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور سوسائٹی اور سماج کو، اور اسی طرح سوشل میڈیا اور باقی جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر درست اور صحیح تعارف علم نبوت کا، درست اور صحیح تعارف علم حدیث کا یہ پہنچنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بنیاد بنائیں جنہیں اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے۔ کیونکہ عموماً آج ہم فرقوں میں مبتلا ہو گئے، تو ہر ایک فرقہ وہ اپنی چیزوں کو پیش کرتا ہے، دیگر دوسری چیزوں کو وہ اس کی ذہنیت اس کے خلاف محسوس ہوتی ہے۔ کوئی اہل بیت کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو باقی سب کچھ ختم کر دیتا ہے، کوئی توحید پر گفتگو کرتا ہے تو باقی سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اسی طرح کوئی صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے تو باقی سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو اعتدال رکھنا
دین کے تمام سلسلوں کو لے کر چلنا، یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری جز ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم فرقہ واریت سے پاک ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول اور ان اہل علم، اہل ہدا اور اہل تقیٰ جن کی برکتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے دین کا جامع، کامل، مکمل، صحیح تعارف دیا ہے، ہم اس تعارف کو بنیاد بنا کر اسے پیش کر سکیں، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ کتاب العلم مشکات المصابیح میں سے اس حدیث مبارکہ کو، ابھی میں نے جب یہ کتاب کھولی مشکات المصابیح تو کتاب العلم میں سے یہ حدیث سامنے آ گئی، تو میں نے اللہ کا نام لے کر اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اس پر ہی مختصر سی کچھ گفتگو کریں گے تاکہ دین کا یہ جامع اور کامل تعارف بھی آتا رہے، گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے آپ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ابن مسعود ابن ام عبد، ان کو ابن ام عبد بھی کہتے ہیں، یہ ابن مسعود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی چال اگر سیکھنی ہو تو ابن مسعود کو دیکھ لو، رسول اللہ بیٹھتے کیسے تھے اگر دیکھنا ہو تو ابن مسعود کو دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے دیکھنا ہو تو ابن مسعود کو دیکھ لو، آپ پانی کیسے پیتے تھے دیکھنا ہو تو ابن مسعود کو دیکھ لو۔ یہ مختصر چھوٹے جسم والے نحیف اور کمزور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا بڑا کمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو وہاں کوفہ میں خدمت دین کا اور وہاں کی نگرانی و ذمہ داری کا کام سونپا، تو کوفہ والوں کو ساتھ خط لکھا اور فرمایا کہ اے کوفہ والوں، مجھے ابن مسعود کی زیادہ ضرورت ہے۔ مدینہ میں یہاں پوری دنیا کے وفود آتے ہیں، یہاں کے معاملات زیادہ ضروری ہے، لیکن میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، اور یاد رکھنا میں نے جماعت صحابہ کا مغز ابن مسعود یہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ جماعت صحابہ کا یہ مغز ہے، جماعت صحابہ کا دماغ ہے، یہ ابن مسعود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، جب آپ حجاج کرام حج کے لیے آتے تو آپ ان تمام قافلوں کو جو وہاں آتے، آپ ان تمام قافلوں کو ان کے قافلوں میں جا کر ان سے معلومات لیتے، ان سے رائے لیتے، ان سے باتیں پوچھتے، ان سے سوالات کرتے، گفتگو کرتے، تاکہ پتہ چلے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو حج پر آئے ہیں ان کا دینی مزاج کیا ہے، ان کا سماجی مزاج کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، وہ قانون کو کیسے سمجھتے ہیں، وہ قرآن کے کتنے ماہر ہیں، علم حدیث کے کتنے ماہر ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمال ہیں، وہ پوچھا کرتے۔ ہر قافلے میں جاتے ہیں، رائے لیتے ہیں۔ ایک قافلے میں پہنچے تو ان سے ایک سوال کیا، قافلے نے درست جواب دیا، دوسرا سوال کیا، قافلے نے درست جواب دیا، تیسرا سوال کیا، وہ جواب دے دیا، وہ سوال کر رہے ہیں، قافلہ جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، کیا فیکم ابن ام عبد، کیا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود تمہارے درمیان موجود ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں ابن ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابن مسعود موجود ہو اس جماعت کے پاس علم نہ ہو، جس جماعت میں ابن مسعود موجود ہو اسے دین کا تعارف نہ آئے، جس جماعت میں ابن مسعود موجود ہو اسے دین کی جامعیت کا پتہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحب
صاحب الوسادہ صاحب السواک، رسول اللہ کی مسواک اٹھانے والے ابن مسعود ہیں، رسول اللہ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ابن مسعود ہیں، رسول اللہ کے پیچھے تکیہ رکھنے والے ابن مسعود ہیں، رسول اللہ کی بات گھر تک پہنچانے والے ابن مسعود ہیں، گھر سے ازواج مطہرات سے گفتگو لے کر رسول اللہ تک پہنچانے والے ابن مسعود ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان کا رسول اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ ہر وقت آمد و رفت ہے، ہر وقت وہاں بیٹھے ہیں، ہر حال میں وہاں موجود ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو جو جتنا قریب ہو، جو جتنا زیادہ رہتا ہو، جسے جتنی محبت ہو، وہ اتنا سیکھ بھی جاتا ہے، اس کے اندر اتنا ہی کمال پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ شوق، یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ شان ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، یہ دین، یہ اللہ نے جو انہیں عطا کیا تھا، یہ ویسے ہی نہیں مل گیا تھا، اس کے پیچھے یہ کشش تھی، یہ کھچاؤ تھا، یہ محبت تھی، یہ الفت تھی، یہ تعلق تھا، یہ وہاں بیٹھنا تھا، یہ وہاں سیکھنا تھا کہ وہ رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے قلب و اذہان میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنے اندر اسے جگہ دیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہوں وہ بات رہ جائے۔ اور وہ روایت کر رہے ہیں، یہ تو تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس شخصیت کا جنہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب آقا، کریم آقا، رحیم آقا، مہربان آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بات آپ نے بتائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں میں حسد جائز ہے، باقیوں میں حسد جائز نہیں ہے۔ حسد سے یہاں مراد غبطہ ہے، حسد سے یہاں مراد کیا ہے؟ غبطہ ہے۔ ویسے تو اسلام نے حسد کو منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے جو بڑی چیزیں یا گناہ ہیں جن کو پیش کیا ہے، جو انسانی سوسائٹی میں، انسانی زندگی میں تباہی اور بربادی مچا دیں، جو نیکیوں کو برباد کر کے ختم کر دیں، جو انسان کی تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ شرک ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی شرک کا راستہ اختیار کرے گا، کوئی بھی مشرک ہو جائے، اس کے پچھلے سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں وہ کسی اور کو شامل کر لیتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی آدمی مشرک بن جائے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا سمجھنے لگ جائے۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ یہ تمام نیکیاں اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، جتنی اعمال ہیں، جتنی خیریں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں انسان کی، وہ اس ایک لفظ نے ختم کر دی۔ دوسرا بڑا گناہ جو انسانی اعمال کو کھا جاتا ہے وہ قرآن پیش کرتا ہے۔ قرآن نے سورہ الحجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو مومنوں، ایمان والو، اے مسلمانوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کی توہین کرنا، رسول اللہ کی شان میں کمی کرنا، یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ حکم دے دیا تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا بڑا گناہ جو تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب،
حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ لگ جائے تو وہ لکڑی اس آگ کے لگنے کے بعد وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، کوئلہ بن جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حاسد کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے مد مقابل، جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں، اس کے پاس جو نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے، یہ نعمت میرے پاس آ جائے، اس کے بچے مر جائیں، اس کا خاندان ترقی نہ کرے، اس کی اولاد تعلیم حاصل نہ کرے، ان کا گھر نہ ہو۔ وہ اس طرح کی چیزیں حاسد اپنے دل میں سوچتا ہے۔ اسلام نے اس سوچ کو بھی حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، غبطہ ہے کہ اے اللہ تو نے اسے یہ نعمت دی ہے، مجھے یہ نعمت عطا کر، میں بھی اس نعمت کے ذریعے سے تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یہاں اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، دو کام ایسے ہیں جس میں تم یہ حسد کر سکتے ہو، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں تم یہ سوچ سکتے ہو۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق۔ پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا، جسے اللہ نے روزی دی، جسے اللہ نے رزق دیا، جسے اللہ نے پیسے دیے، جسے اللہ نے دولت دی۔ اب وہ اس دولت کو، ان پیسوں کو، ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اس مال کو لٹا رہا ہے، غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر رہا ہے، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو کہ اللہ جیسے تو نے اسے دولت دی، تو نے اسے رزق دیا، تو نے اسے نعمتیں دی، تو نے اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، مجھ پر بھی کھول دے۔ جیسے یہ دین کی خدمت کرتا ہے، میں بھی دین کی خدمت کروں۔ یہ یتیموں کو پالتا ہے، میں بھی یتیموں کو پالوں۔ یہ اللہ کے گھر بناتا ہے، میں بھی اللہ کے گھر بناؤں۔ یہ طلباء پر خرچ کرتا ہے، میں بھی طلباء پر خرچ کروں۔ یہ لوگوں کو روزہ افطار کراتا ہے، میں بھی روزہ افطار کراؤں۔ اب وہ یہ سوچ رکھتا ہے۔ فرمایا یہ سوچ، یہ دعا، یہ انداز کسی کے مال کو دیکھ کر اختیار کرنا، فرمایا تم کر سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ کریم نے حکمت عطا کی، جسے اللہ نے علم دیا، جس کے پاس علم نبوت ہے، جس کے پاس علم دین ہے، جس کے پاس علم قرآن ہے، اور وہ اس حکمت سے، اس علم سے، اس اللہ کی طرف سے ملنے والے اس نعمت سے وہ فیض اس کو آگے چلا رہا ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اس کے ذریعے انسانوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ تربیت دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین پر کھڑا کرتا ہے اور ان کے فیصلے کرتا ہے، ان کے قضیے چکا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ تم ایسے بارے میں حسد کر سکتے ہو، غبطہ رکھ سکتے ہو، اے اللہ مجھے بھی قرآن عطا کر دے، میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، میری بچیوں کو قرآن کا عالم بنا دے، کہ ہم بھی اللہ کے دین کی خدمت کریں، ہم بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کو تعلیم دین میں مصروف عمل رہیں، ہمارا گھر استعمال ہو جائے، ہمارے پیسے استعمال ہو جائیں، ہماری ذات استعمال ہو جائے، ہمارے علوم، اللہ کا علم، اللہ کے نبی کا علم، یہ ہمارے ذریعے سے دنیا میں پھیل جائے۔ اب یہ اس کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ سوچ رکھتا ہے، اس کی دعا مانگتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں تم حسد کر سکتے کہ ہم بھی ایسے ہی اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ تو میرے دوستو، یہ علم نبوت، علم حکمت، علم دین، علم قرآن، علم حدیث، یہ میراث ہے مسلمان کی، یہ میراث ہے۔ صحابی تشریف لائے بازار میں، غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں بازار میں بیٹھے ہوئے مکھیاں مار رہے ہو، اور ادھر مسجد نبوی میں میراث تقسیم ہو رہی ہے رسول اللہ کی۔ اب سارے بھاگتے بھاگتے دکانیں چھوڑ کر
پہنچ گئے مسجد نبوی میں کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے رسول اللہ کی. جب وہاں گئے دیکھا وہاں کچھ تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی پیسہ تقسیم نہیں ہو رہا. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں درس کا حلقہ ہے، لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، کوئی قرآن کے الفاظ سیکھ کر رہا ہے، کوئی قرآن کے معانی پر محنت کر رہا ہے، کوئی علم نبوت کو سیکھ رہا ہے. مختلف کلاسیں لگی ہیں، ہر کلاس اپنا کام کر رہی ہے. تو انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں وراثت رسول اللہ تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہاں تو علم نبوت کے حلقے لگے ہیں، علم دین کا حلقہ لگا ہے، علم حدیث کا حلقہ لگا ہے، قرآن کا حلقہ لگا ہے، لوگ بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی وراثت اور ہے کیا چیز؟ نبی وراثت میں مال نہیں چھوڑ کر جاتا، نبی وراثت میں جائیدادیں نہیں چھوڑ کر جاتا، نبی وراثت میں مکانات بنا کر نہیں چھوڑ کر جاتا کہ اس کے پیچھے 100 مکان بنے ہیں. اور میں نبی وراثت میں دین چھوڑ کر جاتا ہے، نبی وراثت میں اخلاق چھوڑ کر جاتا ہے، نبی وراثت میں نبوت چھوڑ کر جاتا ہے، نبی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتا ہے. کیا مسجد نبوی میں علم کا حلقہ تمہیں نہیں ملا؟ کہاں ملا ہے؟ کہ یہی تو وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے دوستو، آج یہ وراثت دین یہ آج ہمارے پاس ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ ادارہ تعلیمات شریعہ یہ وراثت دین کا نمائندہ بن کر، وراثت دین کا مرکز بن کر یہاں کردار ادا کر رہا ہے. علم نبوت کی کلاسیں چل جائیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں، ہماری بچیاں بھی قرآن پڑھیں، ہماری خواتین بھی قرآن پڑھیں، ہمارے مرد بھی قرآن پڑھیں، ہماری عورتیں بھی قرآن پڑھیں. ہر ایک کا اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق بنتا چلا جائے، ہر ایک کا اللہ کے قرآن کے ساتھ رشتہ بنتا چلا جائے، ہر ایک کا علم نبوت کے ساتھ تعلق بنتا چلا جائے، ہر ایک علم نبوت علم حدیث کو سیکھنے والا ہو، ہر ایک کو رسول اللہ کی حدیثیں یاد ہونی شروع ہو جائیں. کم از کم 40 حدیثیں تو یاد کر لے، 40 حدیثیں یاد کر لے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس نے بھی میری امت میں سے، میرے متعلقین میں سے، میری باتوں میں سے 40 باتیں یاد کر لی، من حفظہ جس نے یاد کر لیا 40 احادیث کو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کنت لہو شفیعاً کنت لہو شاہداً وشفیعاً یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بھی بنوں گا، میں اس کا گواہ بھی بنوں گا. اب آپ سوچئے کہ جس کی گواہی اللہ کے نبی دے دیں یہ میرا ہے، کیا خیال ہے؟ آج ہم کہتے ہیں دنیا کا کوئی بڑا افسر ہماری گواہی دے دے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کا خیال رکھنا. ہم کہیں جاتے ہیں تو ٹیلی فون کرواتے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، یہ ہمارا بندہ، خیال رکھنا. جب ٹیلی فون ہو جائے ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں اب کام ہو جائے گا کیونکہ سفارش مل گئی ہے. میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے جب اللہ غضبناک ہوگا، جب اللہ غصے میں ہوگا، جب اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرت کسی کی نہیں ہوگی، جب وہاں پر آپ کا نامہ اعمال کھل جائے، اللہ کے نبی فرمائے اے میرے ربا یہ میرا ہے، اس کا دھیان رکھنا. تو کتنی تسلی مل جائے گی کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں شاہدن، میں اس کی گواہی دوں گا، اور صرف گواہی نہیں دوں گا، شفیعاً میں اس کا سفارشی بھی بن کر وہاں کھڑا ہوں. تو میرے دوستو، ہم دنیا کے سفارش کرنے والے تلاش کرتے ہیں، ہمیں میدان محشر میں بھی تو سفارشی چاہیے، کوئی سفارش کر دے. اور وہاں پر سفارش کے لیے حال یہ ہوگا ساری امتیں جمع ہو کر جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آپ ہمارے ابا ہیں، سفارش کر دیں، حساب شروع ہو جائے. آپ فرمائیں گے میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں. ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کہیں گے میری جرت نہیں کہ میں سفارش کر سکوں، تم اس طرح کرو موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. وہ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، اے کلیم اللہ آج سفارش کی ضرورت ہے، آپ سفارش کر دیں، کوئی سفارش کر دیں.
کہ اللہ حساب شروع کر دے، وہ فرمائیں گے آج میری جرت نہیں، تم روح اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ عیسیٰ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، اللہ نے انہیں اپنی قدرتوں سے پیدا کیا ہے، وہ سفارش کریں گے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ فرمائیں گے کہ آج میری جرت نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکوں، چلو آؤ۔ آدم بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، سب محمد الرسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، سب کی امتیں آ رہی ہیں۔ اے حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا خبر نہیں، 1 دن کا سجدہ ہے، 2 دن کا سجدہ ہے خبر نہیں، 1 سال کا سجدہ ہے خبر نہیں، 40 سال کا سجدہ ہے، لمبا سجدہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب سجدے میں پڑے رہیں گے اور اللہ ان کو اس وقت میں اپنے خاص کلمے القا کرے گا، میرے محبوب میرا غضب ان کلموں سے ٹھنڈا ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب ان کلموں سے اللہ کا ورد کرنا شروع کریں گے، اللہ کی شان بیان کرنی شروع کریں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، جبین پیشانی سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، دعا مانگنی شروع کریں گے، التجا کرنی شروع کریں گے۔ اتنا لمبا عرصہ سجدہ ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے، آپ کے آج سوال کو سنا جائے گا، اشفع تو شفع، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے دوستو اتنا مشکل مرحلہ ہوگا جہاں نبی نہیں بولیں گے سلم نفسی 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 کی آوازیں سارے نبی لگا رہے ہوں گے، سارے امتی لگا رہے ہوں گے، ایک آقا نامدار مدینے کے تاجدار میرے اور آپ کے مولا و آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر، زبان اقدس پر جاری ہوگا سلم امتی امتی امتی۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ کنت لہو شاہدن و شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو کیا خیال ہے ہمیں اللہ کے نبی کی سفارش حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال؟ کرنی چاہیے۔ اس لیے اب آپ نے علم دین کو سیکھنا ہے، علم نبوت کو سیکھنا ہے، علم قرآن کو سیکھنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی کھڑا کرنا ہے۔ آپ کا ٹائم بھی ہمیں چاہیے کہ آپ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی باتیں وہ آپ یہاں آ کر سیکھنا شروع کریں۔ ہماری الحمدللہ ایک کلاس بڑے لوگوں کے لیے ترجمے کی چل رہی ہے، خواتین کے لیے بھی ترجمے کی کلاس چلتی ہے، درس قرآن عورتوں کے لیے یہاں ہفتے والے دن ہو رہا ہے، درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو یہاں پر ادارہ تعلیمات شریعہ میں ہو رہا ہے، علوم نبوت کی کلاس بچیوں کی چل رہی ہے، علم نبوت کی کلاس بچوں کی چل رہی ہے، بچے ناظرہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، بچیاں ناظرہ قرآن پڑھ رہی ہیں، بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، بچیاں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اتنی کلاسیں چل رہی ہیں۔ اب ان سب میں آپ سب نے اپنی طرف سے حصہ ڈالنا ہے، اور 2 قسم کے حصے ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی طرف سے اپنا نمائندہ پیش کرنا ہے کہ یہ نمائندہ، میرا نمائندہ یہ ہے، میرے خاندان میں سے یہ بچہ یہاں قرآن حفظ کرے گا، میرے خاندان کی یہ بچی یہاں نبوت کا علم حاصل کرے گی، میرے خاندان کے یہ فلاں لوگ رسول اللہ کی میراث کے وارث بن کر یہاں کردار ادا کریں گے۔ آپ اس کے لیے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور دوسری چیز، یہاں ہر وقت دین کی خدمت ہوتی ہے، اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے آپ نے یہاں حصہ نکالنا ہے۔ ہر مہینے، میں یہ نہیں کہتا آپ بہت بڑا حصہ دیں، اللہ کے ہاں ایک کھجور بھی دی ہو وہ کھجور بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، ایک سوکھا چوہارا دیا وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، لیکن ہر مہینے ہم اللہ کی دین کے لیے، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ یہاں موجود ہونا چاہیے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے مال میں اضافہ کر، ان کی نسلوں میں نیکی پیدا کر، ان کے خاندانوں میں دین زندہ کر دے، یہ دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں جو ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات اور اس کی تاثیرات اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔
تو میرے دوستو یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا قرآن، یہ ہمارے پاس یہ وراثت کے طور پر یہ موجود ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ تفصیلات تو زیادہ ہیں لیکن آج جو ہے نا ہماری تقریر نہیں چل سکتی کیونکہ 6 ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا روزے کا ٹائم انشاءاللہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے روزے کا ٹائم قریب ہوتا ہے روزے دار جو ہے اس کی توجہ بھی قریب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے کوشش کی ان سب کے لیے بھی اللہ خیریں فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سب نے روزہ بھی یہیں افطار کرنا ہے، اور پھر نماز مغرب جو ہے، نماز مغرب جزاکم اللہ خیر، نماز مغرب یہیں انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ نماز مغرب سے پہلے ہی آپ اپنا کھانا پینا سارا فارغ کر دیں، اس کے بعد اپنے ذکر اذکار اور عشاء کی تیاری کر لیں۔ تو میں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ ساتھ آپ کے لیے جو بریانی آئی ہے وہ بھی ساتھ ہی رکھ دیں تاکہ ہمارے لیے پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا مانگ لیں۔ اے اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تیرے نبی کی بات سننے کے لیے، تیرے دین کا تعارف حاصل کرنے کے لیے۔ اے اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما۔ مرد حضرات آئے ہیں، بچے آئے ہیں، طلباء آئے ہیں، طالبات آئی ہیں، اے اللہ عورتیں آئی ہیں، جتنے احباب آئے ہیں ہماری دعوت پر، اے اللہ انہوں نے لبیک کہا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی افطاری چھوڑی، یہاں آئے، تیرے گھر میں آئے، تیرے گھر کے مہمان بنے، یہاں افطاری کے لیے آئی۔ اے اللہ ان سب کو بیت اللہ الحرام کی افطاریاں نصیب فرما، مسجد نبوی شریف کی افطاریاں نصیب فرما۔ الہ العالمین یہاں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما لے، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ وراثت دین یہ ہمارے ذریعے سے سماج میں پھیلے۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی محنت ہے، ہمیں محنت کرنا نہیں آتا، ہمیں بات کرنے نہیں آتی، ہمیں لوگوں کو بلانا نہیں آتا۔ اے اللہ جو یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی محنت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اثرات و تاثیرات اس پوری سوسائٹی کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ یہ روزے کے قریب کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اے اللہ تو نے ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کیے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ اے اللہ تو نے جنت کے دروازے ہمارے لیے اس مہینے میں کھولے، اے اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ایئ لنا من امرنا رشدا، اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ فرما، ہدایت ہماری طرف متوجہ فرما، گمراہیوں سے ہمیں بچا، بدبختیوں سے ہمیں بچا، نالائکیوں سے بچا۔ اے اللہ ایمان پر ہمیں قائم فرما دے، ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرما دے، جب تک ہم زندہ رہیں تب بھی ایمان ہمارے پاس ہو۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے، اے اللہ نزع کا وقت آئے، اے اللہ جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہم تیرے حضور میں حاضر ہو جائیں۔ اے اللہ اس وقت میں کلمہ توحید و اخلاص کو ہماری زبانوں پر جاری فرما دینا، اس دینی سلسلے کو بڑھانے کے لیے جس اعتبار سے تعاون کیا، اے اللہ ان سب کے تعاونوں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں جمع فرما، انہیں خیریں عطا فرما۔ ہمارے استاد استانیہ یہاں کی جو ہے نا انتظامیہ کی ٹیمیں، مشاورتی کام کرنے والی ٹیمیں، اور جتنے ہمارے ساتھ چلنے والے اہل علم اہل تقویٰ ہیں جن کی مشاورتیں ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں خیریں پیدا فرما۔ الہ العالمین جتنے حاضرین حاضرات آئے ہیں سب کی زندگیوں میں خیریں پیدا فرما، سب کو رزق کی وسعت نصیب فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما، اور جتنے دوست ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما، ان کی زندوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ ہمارا بچہ ایک حسان بیمار ہے، اور ام محمد بیمار ہے، اور اسی طرح جو بیمار ہیں، اے اللہ شفا تیرے پاس ہے،
اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے جو ہے نا میرے پاس جوڑے چل رہے ہیں جن کی 10 12 15 سال ہو گئے شادیوں کے، اولادیں نہیں ہیں، دوائی لے رہے ہیں۔ اے اللہ تو سب پر کرم کرنے والا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ جس بیماری میں جو مبتلا ہے اے اللہ اس سے نجات کی صورت نصیب فرما دے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام